بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے۔ دنیا اسلام میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کو امام اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو تبعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ آپ رحمہ اللہ علیہ کے جوان ہونے تک چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما حیات تھے، جن میں خاص طور پر حضرت انس بن مالک قابل ذکر ہیں، جن کی وفات 93 ہجری میں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کی حضرت انس سے ملاقات بھی ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ شجرہ نسب نعمان بن ثابت بن زوتی ہے۔ آپ اجمی النسل تھے۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ اس وقت علم نبوت کے اہم مراکز میں سے ایک تھا، کیونکہ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی جماعتیں اشاعت علم کے لیے کوفہ کو اپنا جائے مسکن بنا چکی تھیں۔ جب امام ابو حنیفہ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو آپ رحمہ اللہ نے پوری توجہ حصول علم کے لیے مرکوز کر دی اور اس دور کے معروف فقہ کے استاد امام حماد رحمہ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوفہ میں کوئی محدث اور استاد ایسا نہ تھا جس سے آپ نے فیض نہ حاصل کی ہو۔ اپنے علمی ذوق کو پورا کرنے کے لیے آپ رحمہ اللہ نے مختلف بلاد اسلامیہ کے سفر بھی اختیار کیے۔ اس زمانے میں حج حصول علم کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ ادائیگی حج کے لیے ممالک اسلامیہ کے کونے کونے سے اہل علم مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوتے اور درس و تدریس کی محفلیں سجتی تھیں۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچپن میں بھی بہت سے حج کیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا طویل عرصہ مکہ مکرمہ میں گزرا اور آپ نے مختلف علماء سے فقہ اور دوسری تعلیم حاصل کی، اور اس طرح سے آپ فقہ کی دنیا میں ایک بہت بڑے امام بن کر سامنے آئے۔ آپ علم کا سمندر تھے۔ آپ کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں جو ذہین فطین افراد گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ ان میں سے ایک ہیں۔ جلیل القدر صحابہ سے ملاقات اور جید علماء فقہ و حدیث کی تربیت کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں سادگی اور خوف خدائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ عالم بعمل اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اہل کوفہ سے دریافت کیا کہ یہاں سب سے زیادہ نیک اور صالح کون ہے، تو لوگوں نے جواب دیا امام ابو حنیفہ۔ بڑے بڑے علماء کرام امام ابو حنیفہ کے علمی مقام کے متعارف تھے۔ امام وقیع فرماتے ہیں کہ میں ایسے کسی عالم سے نہ ملا جو امام ابو حنیفہ سے زیادہ فقہ کا علم رکھتا ہو۔ امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو بیدار کیا۔ امام ابو حنیفہ کے نام سے منسوب فقہ حنفی۔ فقہ حنفی کا اشاعت سب سے پہلے کوفہ میں ہوا، کیونکہ اس کے بانی امام ابو حنیفہ کا تعلق کوفہ سے تھا۔ اس کے بعد فقہ حنفی آہستہ آہستہ عراق اور پھر دور دراز علاقوں مثلا مصر، روم، فارس، ہندوستان، یمن کے بعض علاقوں میں پھیل گیا، اور جب ہارون الرشید عباسی خلیفہ بنا تو اس نے فقہ حنفی کو خراسان، شام، مصر اور سنٹرل ایشیا کے کئی ممالک تک پھیلا دیا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دور عباسی کے اندر جتنی تقویت فقہ حنفی کو ملی، دوسرے کسی فقہ کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کا سرکاری مسلک بھی حنفی تھا، چنانچہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر جتنی بھی حکومتیں قائم ہوئیں، وہاں بھی حنفی فقہ کو تقویت ملی۔ خطیب بغدادی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ آپ نے فن صحابہ کا علم کیسے حاصل کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے یہ علم حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے حوالے سے مشہور کتابیں جامع صغیر، جامع کبیر اور سیر کبیر ہیں۔ خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو منصب قضاء کی پیشکش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں منصور نے آپ کو قید کروا دیا۔ حالت قید میں آپ کو زہر دلوایا گیا، جس کی وجہ سے آپ 150 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملے۔